کراچی میں ایک بااثر باپ کے بگڑے ہوئے نشئی سپوت کے ہاتھوں حال ہی میں زندہ جلا دیے جانے والے مصطفیٰ کے قتل نے 2012 میں کراچی ہی کے ایک طاقتور لینڈ لارڈ کے سپوت شاہ رخ جتوئی کے ہاتھوں مارے جانے والے جواں سال شاہزیب خان کے واقعے کی یاد تازہ کر دی ہے۔ شاہزیب کو صرف اس لیے قتل کر دیا گیا تھا کہ اس کی ہمشیرہ سے لینڈ لارڈ کے ملازم نے چھیڑ خانی کی تھی اور شاہزیب اس سے جھگڑ پڑا تھا۔ شاہ رخ جتوئی متعلقہ اداروں کی مدد سے پہلے دبئی فرار کروا دیا گیا اور پھر اس نے رضاکارانہ گرفتاری دے دی۔ اخبارات میں تصاویر شائع ہوئیں کہ شاہ رخ جیل میں شہزادوں کی طرح رہ رہا ہے اور پھر یہ شہزادہ 2022 میں باعزت بری ہو گیا۔ سول سوسائٹی حزب معمول سر پیٹتی رہ گئی۔ معروف لکھاری اور تجزیہ کار وسعت اللہ خان بی بی سی کے لیے اپنی تازہ تحریر میں ان واقعات کا ذکر کرتے ہوئے یاد دلاتے ہیں کہ نومبر 2021 میں ایک ماحولیات پرست سماجی کارکن ناظم جوکیو کے ساتھ بھی ایسا ہی ظلم ہوا تھا۔ جوکیو اس نے اپنے سردار جام عبدالکریم بجار ایم این اے اور جام اویس ایم پی اے کے ایک عرب مہمان کی ویڈیو بنائی تھی تاکہ ان کی طرف سے کیا جانے والا غیر قانونی شکار ثابت ہو سکے۔ ناظم جوکیو کو عرب مہمان کی توہین پر سردار کے ڈیرے پر طلب کیا گیا اور پھر اس کی لاش ڈیرے کے باہر ملی۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ سندھ کی حکومت ملزمان کے ساتھ کھڑی رہی، جس کے بعد ناظم جوکیو کے خاندان نے اپنے سرداروں کو اللہ کے نام پر معاف کر دیا۔ سول سوسائٹی ایک بار پھر پڑپڑاتی رہ گئی۔ گزشتہ اگست میں نتاشا نامی ایک امیر زادی نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کراچی کے علاقے کارساز میں 2 راہگیروں کو کچل ڈالا۔ چند ہی ہفتے میں ہلاک شدگان کے ورثاء نے پولیس اور وکیلوں کا مشورہ مانتے ہوئے ملزمہ نتاشا کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی عدالت پر چھوڑ کر دنیاوی عدالت سے اس کی گلو خراسی کروا دی۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ آج کل ایک اور واردات سوشل میڈیا اور میڈیا پر زیر بحث ہے۔ منشیات کے کاروبار سے منسلک ایک بااثر اور جانے پہچانے شخص کے بیٹے ارمغان اور اس کے دوست شیراز نے اپنی ہی ایک جواں سال دوست مصطفیٰ عامر کو اپنے گھر بلا کر شدید زخمی کیا اور پھر مصطفیٰ کے ہی گاڑی کی ڈگی میں اسے ڈھونس کر کراچی سے 24 کلومیٹر پرے بلوچستان کے قصبے ہب چوکی میں لے جا کر ارمغان نے سکہ اچھالا کہ ہیڈ آیا تو نہیں ماروں گا، ٹیل آیا تو مار ڈالوں گا، اور پھر مصطفیٰ عامر کو اس کی گاڑی سمیت زندہ ہی جلا ڈالا۔ ملزموں نے پولیس کو اعترافی بیان دیا مگر جج نے انہیں پولیس ریمانڈ میں دیے جانے کے بجائے جوڈیشل کسٹڈی میں جیل بھیج دیا۔ جب عوامی شور اٹھا تو ہائی کورٹ کے 2 ججوں نے تحقیقات کے بعد اس جج سے انسداد دہشت گردی کراچی کی عدالت کے انتظامی جج کی ذمہ داریاں واپس لے لی۔ وسعت اللہ خان بتاتے ہیں کہ پولیس نے مصطفیٰ عامر کے لاپتہ ہونے کے 3 ہفتے بعد کیس میں تب دلچسپی لینا شروع کی جب سوشل میڈیا نے اس واردات کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد ملزموں کے بیانات بھی ہو گئے، مقتول عامر کا موبائل فون بھی مل گیا اور فرانزک کا انتظام بھی ہو گیا۔ مقتول مصطفیٰ کی قبر کشائی کر کے اس کی بچی کچی لاش کا پوسٹ مارٹم بھی کر لیا گیا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ کمزور ثبوتوں کی بنا پر یہ قتل کیس بھی کسی نہ کسی مرحلے پر داخل دفتر ہو جائے گا۔ فیصلہ جو ہو سو ہو، مگر کسی عام شہری کو یقین نہیں ہے کہ با اثر باپ کے بیٹے کو سزا دینے کی نوبت آئے گی۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ قابیل کے ہاتھوں حابیل کے پہلے قتل کو اس لیے نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ اس وقت ریاست کا کوئی تصور نہیں تھا۔ جان و مال کے تحفظ اور قانون کی حکمرانی کے عمرانی دعوے پر جو پہلی ریاست قائم ہوئی، تب سے اب تک جتنے بھی کروڑوں بے ایمانہ جرائم ہوئے، ان کا خون ریاست کی گردن پر ہے۔ میں یہاں قوم پرستی، نظریے، رنگ و نسل کی برتری کے نام پر ہونے والے جرائم کی تفصیل میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے ہم پہلے سے زیادہ مہذب ہونے کے زوم میں مبتلا کیے گئے، ویسے ویسے ہمارا وحشی پن بڑھتا چلا گیا۔ اب تو یوں لگتا ہے کہ ریاست کا ادارہ فریب کے سوا کچھ نہیں۔ شرمندگی، خجالت، پشیمانی، محاسبہ اور انصاف کے شاید کبھی کوئی معنی ہوتے ہوں، یہ معنی بھی عرصہ ہوا قتل ہو چکے ہیں۔ وسعت اللہ خان کہتے ہیں کہ باقی دنیا میں جو گل کھلائے جا رہے ہیں، اگر ہم ان سے صرف نظر کر کے اپنے گرد ہی بغور دیکھنا شروع کر دیں تو جان لیں گے کہ اب کسی بات اور واردات پر کسی کو حیرت نہیں ہوتی۔ جان و مال، عزت، قانون، اختیار، بے اختیاری، ان سب کی اوقات لاوارث کتابی لاشوں کے برابر بھی نہیں رہی۔
150 से 200 अफराद का हुजूम जब चाहे और जितनी देर चाहे इस मुल्क के किसी भी छोटे या बड़े शहर की रोजमर्रा जिंदगी यरगमाल बनाने के लिए काफी है। मैं किसी भी शख्स पर तौहीन मजहब या नजरियाती तौहीन का इल्जाम लगा के संसार तो करवा सकता हूँ, बस्ती क्या इंसानों को जिंदा जलवा सकता हूँ, किसी की क्या मजाल के मेरा बाल भी बीका कर सके। अगर मुझे हुजूम इकट्ठा करके इसे गरमाने का फन आता हो तो मैं खुद एक रियासत हूँ। वसतुल्लाह के बकौल आप अपने घर में मुलाजिम किसी भी कमसिन लावारिस बच्चे को सिर्फ एक चॉकलेट चुराने के शुबे में इसकी हड्डियां तोड़ के फेंक सकते हैं। किसी राहगीर पर भी चोरी या डाके का शुबा हो जाए तो दर्जन भर हम ख्याल लोग इकट्ठा करके मुश्तबा को कानून के हवाले करने की बजाय दरख्त से बांध कर या लटका के फांसी दे सकते हैं। कमसिन बच्चों को अगवा करके इनकी उड़िया वीडियोस बना के ब्लैकमेल कर सकते हैं या फरोख्त करके पैसे कमा सकते हैं। किसी भी सड़क पर जंजीर लगा के जग्गा टैक्स वसूल कर सकते हैं, किसी भी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं, किसी भी मोटरसाइकिल सवार या पैदल को गाड़ी या ट्रक तले कुचल सकते हैं। ये सब करने के बाद अगर आप पुलिस या इंसाफ नहीं खरीद सकते तो कम से कम ये तो कर ही सकते हैं कि मकतूल या रेप ज़दा अपने से कमजोर और कमतर खानदान को धौंस धमकी लालच के दबाव में लाकर पासपोर्ट से छूट जाएं। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर तो आपको अपने किए की मुरव्वजा कानूनी सजा जरूर मिलनी चाहिए। मगर बकौल वसतुल्लाह खान अच्छी खबर यह है कि जिन्ना के पाकिस्तान में बहिमाना जराइम में भी करार वाकई सजा मिलने और इसे पूरी तरह भुगतवाने का तनासुब 5% से ज्यादा नहीं। ये मौजूदा निज़ाम की खराबी कतन नहीं बल्कि यही हुस्ने इंतकाम है। अगर आप कानून की आंखों में आंखें डालकर इसकी पलकें नहीं झुका सकते तो फिर यही कानून आप जैसे बेकदर लोगों से अपने आहनी हाथों से निपटेगा। आपके पास काला है या सफेद मगर बेपना पैसा है तो आप पर कोई ऐरा गैरा उंगली नहीं उठा सकता। आपके कांधे पर कोई खाकी या सफेद दीदा नादीदा हाथ है तो आपकी बख्शिश है। आप दलाल पेशा हैं या बेप्यादे के लोटे या थाली के बैंगन हैं तो आप महफूज हैं। आपके दोस्त ममालिक के साथ कनेक्शन या पट्टी फिटिंग है तो भी आपको अमान है। वसतुल्लाह खान कहते हैं कि अगर यहाँ मुकम्मल आमरीत या फस्तायत या असली बादशाहत होती तो सबर आ जाता, मगर जो भी कुछ नाफिस है अधूरा है। जो जितना बाइख्तियार हो सकता है इसका बस नहीं चलता कि अगर बड़ा नहीं तो छोटा मोटा खुदा जरूर बन जाए। मगर इस खुदाई से काम क्या लेना है कोई नहीं जानता। जिस लम्हे मुनसिफ एक दूसरे को नीचा दिखाने और इख्तियाराती थाली में छेद करने के खेल से उकता जाएंगे और मुलजिम का कद काट देकर फैसले लिखने के बजाय कानून के मुताबिक फैसला सुनाने का खतरा मोल लेने लगेंगे, उसी लम्हे से इस मुल्क के खास व आम कानून शिकन अनासिर इंसान के बच्चे बनना शुरू कर देंगे। मगर मुस्तकबिल करीब में तो ऐसा होता नजर नहीं आता। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।